بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمارے رمضان کے مہینے کا اختتام بھی آ پہنچا اور شہر رمضان خون خرابے کا دور ہر جگہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عید مبارک کا تحفہ اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ لیلۃ القدر یہ الفاظ کیا ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر کبھی کوئی تم سے پوچھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا تو اس کا ایک جواب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انسانیت جب تاریکیوں میں ایسی تاریکیوں میں وما ادراک، تمہارا شعور بھی ان تاریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا جن تاریکیوں میں انسانیت غلطاں اور پیچاں تھی، ان تاریکیوں کے عہد میں، ان تاریکیوں کے دور میں ہم نے انسان کو القدر، ویلیوز، قانون، اس کا شعور دیا کہ اے انسان، اپنے آپ کو تو بھول چکا ہے۔ یہ جو خون خرابے کا دور، اس خون خرابے کے دور میں جس میں لاقانونیت اپنی انتہا کو پہنچی تھی، جس لاقانونیت کا تھوڑا سا حصہ آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور اف کر اٹھتے ہیں، جس لاقانونیت کا تھوڑا سا حصہ آپ سیریا میں، عراق میں اور باقی ممالک میں جہاں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں جب لاقانونیت اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے کہ انسان یہ کیا کر رہا ہے، تو تصور کیجئے کہ ایک ایسی تاریکی کا دور کہ جس میں انسان کے پاس کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ یہ جو امریکہ میں یہ جو گن شوٹنگ ہوتی ہے، ایک بچہ بندوق اٹھا کے سنیما گھر کے اندر جا کے بلا کسی جھجک کے انسانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، تو سب لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اوف کسی نے اس بچے کو ویلیوز نہیں دیں، انسانیت کا شعور، اس کی تعلیم نہیں دی۔ القدر کیا ہے؟ یہ وہ ویلیوز ہیں۔ ویلیوز مجھے امریکہ میں یاد آ گیا کہ ایک دن میں نے بہت ہی بڑی ہیروں کی دکان کے باہر ایک پاکستانی خاتون کو دیکھا جو اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، کہہ رہی تھی، بیٹا یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا، بی بی ان بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ چیزیں قیمتی نہیں ہیں، سب سے بڑی قیمتی چیز انسان ہے۔ انسان القدر، جس دن انسان اپنی ویلیو جانے، القدر جس نے انسان کو اس کی ویلیو بتائی، جس نے انسانوں کو قوانین عطا کیے، جس نے انسانوں کو تاریکی میں قوانین عطا کیے، انسان کو جب اپنی ویلیو کا احساس نہیں، یہ ہے وہ دور تاریکی کا، اور ایک ایسی تاریکی کا دور کہ جس کے بارے میں آپ کو اور مجھ سے
اور قرآن کے سننے والوں کو قرآن کے دور میں کہا گیا وما ادراکا، تمہیں کچھ شعور بھی ہے، کچھ یاد بھی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تاریکیاں کیسی تھیں جن پہ محمد مصطفیٰ نے قرآن کے نور کے ذریعے سے قانون عطا کیا، روشنی عطا کی انسانیت کو۔ یہ احسان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسانیت کو، جس کے پاس قانون اور رول آف لا کا کوئی تصور نہیں تھا، بادشاہ طاقتور جو چاہتا تھا حکم دے دیتا تھا، انسانوں کو کوئی شعور ہی نہیں تھا کہ رول آف لا بھی کوئی چیز ہے۔ اس دور میں، جس دور میں ہر طاقتور انسان طاقت کے زور پہ کمزور کو دباتا تھا، قرآن آیا اور قرآن نے کرمنا بنی آدم کا ہی نعرہ نہیں لگایا کہ ہر بنی آدم یکساں طور پر واجب التکریم ہے، بلکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ انسانیت جب تاریکیوں میں ڈوبی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے بس وہی سچا ہے۔ جہاں یہ قانون ہو کہ سروائیول آف دا فٹسٹ یہ ہے، تو جو طاقتور ہے بس وہی نیک ہے، وہاں قرآن آیا اور قرآن نے ویلیوز دی، اور ایسی ویلیوز جب انسانیت ان تمام ویلیوز کو بھلا چکی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیں، بھگوان کرشن نے عطا کی، اور دنیا میں اور کئی انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ سب یہی پیغام لے کے آئے، اللہ کی حاکمیت کا پیغام، اللہ کے قانون کا پیغام، انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنے کا پیغام، رزق کی مساوی تقسیم کا پیغام، انسانیت کو ایک برادری بنانے کا پیغام۔ قرآن کریم نے انسانیت کو کیا دیا؟ یہ جو پوچھتے ہیں ان سے کہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے انسانیت کو قانون عطا کیا، ہم نے انسانیت کو تاریکیوں میں، اندھیروں میں القدر ویلیوز عطا کی۔ یہ لفظ القدر کیا ہے؟ قدرہ، قدرہ، قدر، مقدور، قدیر، قادر، تقدیر، مقتدر۔ قرآن کریم میں یہ لفظ، اس کا مادہ کوئی 130 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہ لفظ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لفظ نے سائنس کی دنیا میں جو تغیر آیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں، ایسے قوانین جنہیں وہ خود بھی بدل نہیں سکتا، ایسی سیلف امپوزڈ لمیٹیشنز کے ساتھ اس نے یہ قوانین بنائے ہیں کہ وہ خود بھی ان قوانین کو نہیں بدلتا۔ اللہ نے ہر شے کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو، اس کے لیے کل شے، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے لیے اس کے قوانین نہیں ہیں، جن قوانین کے اندر ہر شے جکڑی ہوئی ہے۔ آپ کے موبائل فون، آپ کے سیل فون، آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ قوانین کبھی خطا نہیں کرتے، کبھی غلطیاں نہیں کرتے؟ ہر شے جن قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہے، ہائیڈروجن کا ایک ایٹم، ہیلیم کا ایک ایٹم،
آپ کہاں کہاں جہاں جہاں آپ کی نگاہ پہنچتی ہے، اس چیز نے انسان کو یقین دلایا کہ جب ہر شے قانون کے دائرے پہ جکڑی ہوئی ہے تو کیوں نہ اس کے قانون کا دامن پکڑیں، اس کے قانون کا سہارا لیں۔ اس کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے انسانوں نے اپنی سوسائٹیز بنائیں، انسانوں نے اپنے قوانین بنائے، انسانوں نے جان لیا کہ زندگی اور موت بھی اسی کے قانون کے تابع ہے۔ کسی کے پھوکے مارنے سے، کسی کی تعویذوں سے، کسی کی جاہلانہ باتوں سے نہ زندگی بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ زندگی بڑھتی ہے تو قانون کے تابع، زندگی کم ہوتی ہے تو قانون کے تابع۔ جو اپنے آپ کو قانون کے ہم آہنگ کر لے گا وہ فلاح پائے گا۔ یہ تعلیم 1400 سال پہلے اٹھ رہی ہے، یہ آواز اس صحرا سے، اس یتیم بچے کے منہ سے۔ انا انزلنا ہو، پوچھتے ہو ہم نے کیا دیا؟ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر۔ انسانیت کو جب تاریک ترین راتوں نے گھیر رکھا تھا، تاریک کی ہر سمت چھائی تھی، اس دور میں ہم نے انسانیت کو جنت ارضی کا تصور دیا، ہم نے انسانیت کو جنتی زندگی کا فارمولہ عطا کیا۔ یہ ہے قرآن کریم کا عطا کردہ احسان، وہ نظام حکومت جسے ہم نے اپنی نگاہوں سے بھلا دیا، اس لیے کہ کائنات کی طاغوتی قوتیں پھر سے اٹھیں۔ اور یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ مذہب اور مذہب کے جو سوداگر ہیں، انہوں نے اپنی جہالتوں کے ذریعے سے اور سرمایہ داروں نے اپنی ذاتی منفعت کے پیش نظر، اور دنیا کے فرعونوں نے اپنی ذاتی منفعت کے پیش نظر انسانیت کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع رکھا، اور ان قوانین کے ذریعے سے انسان کو ایسا جکڑا کہ اس میں انسان ان زنجیروں کو توڑتا ہے، اور جب توڑتا ہے تو فساد برپا ہوتا ہے۔ ہر طرف کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے انسانیت کی تاریکیاں دور کی۔ یہ اعزاز، یہ صدقہ، یہ حسن ہے محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، کہ یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم کی 97 سورہ قرآن کریم، جیسا کہ میرے سننے والے جانتے ہیں، میں ہر بار یہی بتاتا ہوں جیسے میں نے اپنے بزرگوں سے قرآن پڑھا، کہ قرآن آخری سپارے میں پہنچ کے جب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں تو قرآن کریم کا انداز بہت ہی زیادہ بلیغ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسی الفاظ میں جامعیت ہے کہ جب تک آپ نے سابقہ قرآن بخوبی نہ پڑھا ہو اور اچھی طرح سے اپنے اندر کلو وشربو اپنے اندر جذب نہ کیا ہو، اس وقت تک آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ صرف اس کا صوتی پہلو آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ جھوم اٹھتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے قرآن کو آیات کی ترتیل کے ساتھ پڑھیے کہ قرآن نے یہ الفاظ پہلے بھی جہاں استعمال کیے ہیں وہ کیا تھے۔ سورۃ الدخان اس میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ کیا الفاظ ہیں کہ تاریکیوں میں ہم نے مبارک عطا کی۔ مبارک، یہ مبارک لفظ دنیا کی کسی لغت کے ساتھ، دنیا کی کسی لینگویج میں آپ اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے کہ یہ مبارک لفظ کیا ہے۔ ہاں، ہمیں تھوڑا سا شعور ہے کہ وہ چیز جو پراسپیرٹی، برکات، خوبیاں، رحمتیں، نعمتیں، ان سب کو جب اکٹھا کر لیا جائے تو ہم کہتے ہیں مبارک مبارک۔
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تاریکیوں میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے تاریکیوں میں انسانوں کو مبارک عطا کیا. مبارک، یہ الفاظ آپ اور لوگوں سے بھی سنتے ہیں، پر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا شالمار ریڈیو سننے والے توجہ کریں کہ وہ نظام حکومت جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کیا تھا. وہ نظام حکومت جس میں اللہ کی حاکمیت، رزق کی مساوی تقسیم اور تمام سٹیزنز برابر کے شیئر ہولڈرز اس دولت کے جو حکومت کی دولت ہے. یہ تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نظام. اور یہ نظام محض ایک مٹیریلسٹک سسٹم نہیں ہے، بلکہ اسپرچولزم اس میں ایسا ہے کہ انسان کو اس کے مالک سے، اس کے بادشاہ سے ملا دیتا ہے. انسان اس نظام حکومت کے تابع جب زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارک مبارک کہتے ہیں. یہ جو عید آئے گی، میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، پر جان لیجئے کہ یہ عید یہ کس چیز کی خوشیوں کا دن ہے. یہ خوشیاں ہیں اس قرآن کریم اور اس کے اس نظام کے ملنے کی جو سیلیبریٹ کرتے تھے وہ جنہیں حق تھا اس نظام کو سیلیبریٹ کرنے کا، جنہیں حق تھا اس قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کا، جنہوں نے یقین کیا اپنے خوابوں پر کہ ہاں ہمیں اس نظام کو قائم کرنا ہے. پہلی چیز خواب پہ یقین. To believe in your dreams. یؤمنون بالغیب. اس نظام کو تو دیکھا تک نہیں تھا، پر وہ جانتے تھے کہ یہ نظام اگر قائم کریں تو ہماری زندگیاں جنت بن جائیں گی. دیکھو شہد کی مکھیوں نے بھی تو یہی نظام قائم کر رکھا ہے، قرآن بتاتا ہے. دیکھو، اور ہزاروں اور مثالیں دیتا ہے اسی نظام کے بارے میں. پر شہد کی مکھیوں کو دیکھو کہ ساری محنت کش جاتی ہیں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ، اور اپنی محنتوں کا ماحصل ایک بیت المال میں جمع کرتی ہیں. دیکھو اس فارمولے میں شفاء للناس، انسانیت کی تمام بیماریوں کا علاج ہے. اس فارمولے میں ہمارے بدبخت لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. کہنے لگے کہ اللہ نے شہد میں بڑی شفا رکھی ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، شفا والی بات آپ کی، لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا قرآن پہ غور کرو، تدبر کرو، اس لیے کہ یہ نظام آپ حاملان ہو قرآن کے، اور آپ نے اس پیغام کو کیسے بھلا دیا؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں ایک طبقہ ہے جس کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، صفحہ. دوسرا سپارہ ایسے شروع ہوتا ہے، سیقول الصفحہ یہ کہیں گے. صفحہ ترجمہ کر دیا لوگوں نے کہ جو اسٹوپڈ لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، یا فولز ول سے دیٹ. یہ فولز نہیں ہیں، اسٹوپڈ لوگ نہیں ہیں. قرآن کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ لو انٹیلیجنس کے لوگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے. صفحہ ان کو کہتے ہیں مذہب نے جن کی مت مار دی ہو، مذہب نے جن کی مت مار دی ہو. ہمارے ہاں ان لوگوں کو جنہیں قرآن نے صفحہ کہا، اس رمضان کے گزشتہ مہینے میں ہی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم انہی صفحہ کو، یہ بد نصیب قوم ان صفحہ کو علماء کہتی ہے. اور جس قوم کے پاس علم کا بھی شعور نہ ہو، وہ کیا جانے کہ عید کیا ہے، وہ کیا جانے کہ نظام حکومت وہ کیا تھا جسے دیکھ کے دنیا دیکھنے آتی تھی. دنیا دیکھنے آتی تھی، یہ جو الحج لفظ ہے، دنیا دیکھنے آتی تھی اس حجت کو جس کا اتمام کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے.
یہ ہے بات جو قرآن نے کہی تھی. بات کیا تھی؟ قوم بیچاری نے کیا بنا لی. دنیا نے جب یہ نظام جسے آسمان کی آنکھ نے شاید کبھی دیکھا ہو جب آدم جنت میں تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ قائم کیا ہو، اس لیے کہ وہ بھی یہ جملہ بولتے ضرور ہیں، thy kingdom come, thy will be done، کہ اللہ کی جو منشا ہے، thy will، اللہ کی منشا، اللہ کا جو پلان تھا اس کائنات کے بارے میں وہ ہوا یا ہو کے رہے گا. thy will be done کا عملی مظہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ القدر کیا ہے؟ حیوان کے سامنے ویلیوز نہیں ہوتی، اس کے سامنے صرف فزیکل لائف ہوتی ہے، فزیکل زندگی کے تقاضے ہوتے ہیں. صرف انسانیت کی سطح پہ یہ ویلیوز آتی ہیں. حیوان کے سامنے جو کھیت آئے گا وہ اسے چر کر اپنا پیٹ بھر لے گا. حیوان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کھیت اس کا اپنا ہے یا کسی اور کا. حیوان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عورت، یہ بیوی اس کی اپنی ہے یا کسی اور کی. بیل جا رہا ہے، دیکھا ہے آپ نے کیسے جھومتا جھامتا، کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارے گا، اس لیے کہ بیل کے سامنے صرف اس کا اپنا پیٹ ہے، اس کے سامنے کوئی ویلیوز نہیں ہے. یہ جو امتیاز ہے ویلیوز کا، یہ جو ہم بولتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے، اس پہ میرا کوئی حق نہیں، یہ جسے آپ ویلیو کہتے ہیں، انسانوں کو یہ ویلیو عربی زبان میں القدر اسے بھی کہتے ہیں. قوانین جتنے بھی جو آپ کے ایتھکس ہیں، انتہائی جامع لفظ کہ یہ ویلیوز کیا ہیں. انسانوں کے پاس جب ویلیوز کا کوئی شعور نہیں تھا، ہم نے، یہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے اور کس کی زبان سے، ہم نے عطا کی یہ ویلیوز اس دور میں جب انسانیت پہ تاریکیوں کی گھنگھور گھٹا چھائی تھی. کوئی ایک موقع نہیں، بے شمار مقامات پہ قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے تمہیں روشنی کی جانب لے جائے گی یہ کتاب، تاریکیوں سے روشنی کی جانب. اللیل قرآن کریم کا میٹافر ہے. رات تاریکیوں کی نمائندہ ہوتی ہے اور دن روشنی کا نمائندہ. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. کہا کہ غور کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ جس قانون پہ مبنی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا قانون ہے جس نے سورج کو ضیاء عطا کی اور جس نے قمر کو، چاند کو نور عطا کیا. یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ سورج کے لیے جہاں کسی اور کی روشنی کا جو محتاج نہیں، اس کے لیے ضیاء، شمس کے لیے ضیاء اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا. عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب پہلو ہیں یہ قرآن کریم کے. ان پہ الگ بات ہے پہ کہا وَقَدَّرَهُ، اسی نے وہ قوانین عطا کیے جن کی بدولت سورج اور چاند اپنی منازلیں طے کرتے ہیں. انہی منازل کے ذریعے سے تم اپنے سنین، اپنے ایئرز کو گنتے ہو. اس دور میں یہ موبائل فون تو نہیں، انسان کے سامنے جو
عام چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا قانون ہے جس قانون کے تابع ماں کے پیٹ میں بچہ باقاعدہ ایک قانون کے تابع رزق پاتا ہے اور ایک مدت سے پہلے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کس کا قانون ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے؟ قرآن کریم نے الرحمن الرحیم یہ تمام جملے جو استعمال کیے اسی بات کے لیے کہ یہ ہے وہ نظام حکومت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر رہے ہیں، وہ نظام حکومت کہ جسے دنیا دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ جب وہ نظام قائم ہوا، دیکھنے آتی تھی کہ یہ نظام کیا ہے۔ آج پاکستان میں باتیں ہوتی ہیں نظام کی، قرآن کو دیکھو، سورۃ البقرہ کو دیکھو کہ نظام کا تعین، نظام کا تغیر یہ ممکن نہیں جب تک کوئی قوم اپنے عقیدوں کو ذبح نہیں کرتی اور جب تک کوئی قوم اپنا قبلہ تبدیل نہیں کرتی۔ یہ قبلے کا تغیر، یہ قبلہ کیا ہے؟ یہ وہی تو چیز ہے کہ ایک نظام حکومت تھا، جس نظام حکومت کے تابع مذہب کے لوگوں نے مذہب کے زور پر، مذہب کے مختلف کرتبوں کے زور پر انسانوں کا استحصال کیا، اور جب ان انسانوں نے اپنا قبلہ بدلا، یہ قبلہ لفظ یہ ہے آئیڈیالوجی آف گورنمنٹ، جس دن وہ آئیڈیالوجی آف گورنمنٹ بدلی تو ان انسانوں کی قسمت بدل گئی۔ اور یہ آئیڈیالوجی کیا تھی؟ وہی جس کا نام میں لے رہا ہوں، سبیل اللہ پر مبنی نظام حکومت، وہ نظام حکومت جس میں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، تمام انسان برابر ہوتے ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا، نہ مرد میں نہ عورت میں، کسی پہلو میں، اور ہر اعتبار سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کے اس کے نظام کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی اپنی صلاۃ ادا کرتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اپنی اپنی سٹرگلز کرتے ہیں، اپنی اپنی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر انسان کو یکساں طور پر ایکول اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنی ویلیو جان سکے، اپنی زندگی میں اپنی قدر جان سکے۔ اپنی ویلیو اس لیے کہ انسان اور اس کی زندگی بے حد قیمتی شے ہے، اور انسان کو جو اس کے پوٹینشلز ملے ہیں ان کی ایکچولائزیشن کے باعث ہی تو اسے آئندہ زندگی ملے گی۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ مارا گیا، وہ مر گیا۔ چنانچہ انسانوں کو یہ عظیم الشان پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج آپ نے گزشتہ ایک مہینے میں آپ میں سے جو لوگ مساجد میں جاتے رہے، آپ نے دیکھا کہ قرآن کیسے سنایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ظلم کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کو اولمپک گیمز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی 10 منٹ میں وہ سپارہ ختم کرتا ہے تو نہیں، دوسرا والا 12 میں کرتا ہے۔ یہ سپیڈوں پر یہ قرآن کیسے ظلم کرتی ہے یہ قوم، یہ اندھوں کی قوم جس کے سامنے یہ کتاب پڑی ہے، جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا وَمَا أَدْرَاكَ، تمہارا شعور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان تاریکیوں میں انسانیت پہ کیا گزری تھی۔ ان تاریکیوں میں ہم نے انسانیت کو ویلیوز دیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنو کہ میرے پاس جو چٹھی آئی ہے وہ کیا ہے، پڑھ کے سناؤں آپ کو۔ وہ لکھتے ہیں ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ قدر کے معنی قدر و منزلت بھی ہیں، اسی لیے تو اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا ابھی ممکن نہیں،
اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا تعلیم دے رہے ہیں یہ بچوں کو کہ یہ ایک رات ہے جس میں فرشتے کثرت کے ساتھ زمین پہ اتر آتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی شب قدر تنگی کی رات ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ آپ سن رہے ہیں یہ مذاق خیز باتیں کہ عبادت کا جس قوم نے نام یہ رکھ رکھا ہے اٹھک بیٹھک کرنا، لکھا ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اس کے تعین میں بھی بڑا اختلاف ہے، لکھتے ہیں کہ احادیث و آثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ طاق راتیں، یہ جملہ آپ نے بولتے ہوئے سنا ہوگا اسلامک سینٹر میں، یہ جو داڑیاں کھجا رہے ہیں اپنی، یہ جو گمراہ قوم ہے جو دیکھ رہی ہے، جسے ساری دنیا میں جوتے مارے جا رہے ہیں اور لگاتار مارے جا رہے ہیں، وہ قوم جو اس نظام کو قائم نہیں کرتی، اٹھک بیٹھک ضرور کرتی ہے اور ثواب کی طالب ہے، اس کے میجیکل بلیفز کو سنیں۔ رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ بھائی کیا بے وقوف بنایا ہے اس قوم کو کسی نے۔ لکھا ہے، آگے لکھتے ہیں کہ اس کو مبہم رکھنے میں بھی حکمت یہ ہے کہ لوگ پانچوں ہی راتوں کو طاق راتیں سمجھتے رہیں اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ذرا میتھمیٹکس دیکھیں اس قوم کا، 83 سال اور 4 مہینے، یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مختصر عرصے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمائی ہے۔ آپ کیسی سہولت کی بات کرتے ہیں؟ بائی ون گیٹ ون فری نہیں، بائی ون اور گیٹ 84 ایئرز آپ کو فری مل رہے ہیں صاحب۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا جہالت پھیلا رہی ہے یہ قوم۔ پھر آپ پوچھتے ہیں مسلمان کو جوتے کیوں پڑتے ہیں؟ جوتے اس لیے پڑتے ہیں بھائی کہ تو ان میں شامل ہے، تو شامل ہے اس گروہ میں، ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے مسلمہ کذاب کا مذہب دوبارہ سے زندہ کیا اور اس مذہب کی تمام تر جہالتوں کا نام اسلام رکھ دیا۔ یہ وہ مذہب ہے جو ہر اسلامک سینٹر سے جس کا پرچار ہو رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے حکمران جانتے ہیں کہ یہ روشنی کی بات جسے انہوں نے چھپا رکھا ہے، یہ روشنی کہیں انسانوں تک نہ پہنچ جائے، اقبال کے دیش سے، محمد علی جناح قائد اعظم کے دیش سے کہیں وہ انقلاب پھر سے نہ اٹھ کے آ جائے جسے ہم نے چھپا کے رکھا ہے۔ لکھتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس قوم کی سوچ کی سطح دیکھیے کہ قرآن کریم نے کتنا حسین میٹافر استعمال کیا۔ آج جو دنیا پازیٹیو فورسز، پازیٹیو انرجی کے بارے میں بات کرتی ہے، قرآن کریم نے کہا کہ اس پہ یقین رکھو، یہ ملائکہ موجود ہیں، یہ پازیٹیو فورسز موجود ہیں جو انسانوں کو ہمیشہ مدد کریں گی۔ جس وقت وہ کوئی پازیٹیو انداز سے کام کریں گے وہ ملائکہ اتر کے آتے ہیں، اور وہ دور آئے گا جس دن یہ ملائکہ اور اللہ کا قانون ہم آہنگ ہوگا، ہم آہنگ ایک ہو جائے گا۔ اس دن ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور
اس کے لیے میں کوشاں ہوں ہے یا حتی مطلع الفجر، جس وقت یہ روشنی آئے گی، جس دن یہ انسانیت پہ الفجر آئے گی۔ ہمارے لوگ تو سمجھے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں الفجر کا جو میٹافر ہے وہ کیا ہے۔ مسلمان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ یہ بیچارہ افطاری کے چھہارے پہ خوش ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نظام انہوں نے قائم کر لیا، اور اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ساری دنیا میں اس وقت جو ذلیل ترین مخلوق روئے زمین پر چل رہی ہے وہ یہی قوم ہے، وہ قوم جس نے ایک دور میں انسانیت کو روشنی عطا کی تھی، آج وہی قوم سفہا کے پیچھے لگی ہے۔ سننے والوں کے لیے، اس لیے کہ کثیر تعداد ہے پاکستان میں روشن خیال انسانوں کی، کثیر تعداد ہے مبارک لوگوں کی، ان سب کو عید مبارک، اور میں سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے مسلمانوں ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کتاب اللہ کو پڑھو، ثم تتفکروا، سوچو کہ اس میں کس نظام کے قیام کی بات ہے۔ وہ کون سی بات تھی جس پہ وہ لوگ کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے؟ یہ وہی باتیں ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے للکارا تھا ان کے مذہب کو اور ان کے جھوٹے خداؤں کو۔ یہ آواز اٹھ رہی ہے شالیمار ریڈیو لاس اینجلس سے، میری جانب سے، شالیمار ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے، جنت پاکستان پارٹی کی جانب سے، میری فیملی کی جانب سے، آپ سب کو دلی عید مبارک، جشن نزول قرآن مبارک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔